ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے ہنسی مذاق کی شرعی حیثیت۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس میں جہاں زہد و تقوی، پرہیزگاری اور خشیت الہی اختیار کرنے کی تعلیمات ہیں، وہیں دل و دماغ کو فرحت بخشنے، خوش رہنے اور دوسروں کو خوش کرنے کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم تعلیم ہنسی مذاق کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش مزاج تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد سے آپ نے مجھے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی مجھ پر نظر پڑتی آپ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے۔ صحابہ کرام بھی آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین اور ہنسی مذاق۔ سلف صالحین سے بھی ہنسی مذاق کا ثبوت ہے۔ ہنسی مذاق کے شرعی ضوابط ہیں۔ شریعت نے ہنسی مذاق کے کچھ حدود متعین کیے ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات، مذاق میں دین کی ہنسی نہ اڑائی جائے، خواہ وہ صرف لوگوں کے ہنسانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ ایسا مذاق دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی ذات، اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا شخص مرتد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے ہنسے تو قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا۔ ہنسی مذاق کے شرعی ضوابط میں دوسری چیز ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات اور من گھڑت قصوں سے بچا جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے من گھڑت قصے بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، آدمی اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں جا گرتا ہے جو زمین سے ثریا تک کی مسافت سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ تیسری چیز، دوسروں کا مذاق اڑانا حرام ہے اور اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا حرام ہے، اور یہ منافقین کی صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کا مذاق اڑانے سے روکا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی مسلمان بھائی پر نہ ہی ظلم کرے، نہ ہی اسے ذلیل کرے، اور نہ ہی اس کو حقیر جانے۔ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ آدمی جتنا برا ہوگا اسی کے مطابق وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت و آبرو کا احترام واجب ہے۔ چوتھی چیز، ہنسی مذاق میں بھی کسی مسلمان کو پریشان کرنا اور ڈرانا دھمکانا درست نہیں۔ ہنسی مذاق کو مشغلہ نہ بنایا جائے۔ سنجیدگی اور متانت مومن کا ایک اہم وصف ہے۔ مذاق نفس کو راحت پہنچانے کا ایک وقفہ ہے تاکہ انسان واجبات کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند رہے۔ بعض لوگ مذاق اور سنجیدگی کے موقع میں فرق نہیں کرتے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ آدمی ہنسی مذاق کو اپنا مشغلہ اور پیشہ بنا لے۔ چھٹی چیز، ہنسی مذاق میں لوگوں کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھا جائے۔ اہل علم اور عمر رسیدہ لوگوں کا اسلام میں بڑا مقام، ان کے ساتھ مذاق بے ادبی ہے، اسی لیے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا درست نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمر رسیدہ مسلمان کا احترام اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے۔ نمبر 7، نادانوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہنسی مذاق میں اعتدال برقرار رکھو، زیادہ ہنسی مذاق شخصی وقار کو مجروح کر دیتا ہے، نیز یعنی یہ بھی فرمایا بے وقوف اور کم عقل لوگوں کو تمہارے خلاف بے باک بنا دیتا ہے۔ 8ویں چیز ہے، ہنسی مذاق میں کسی کی غیبت اور چغلخوری نہ ہو۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے اس کا غیبت اور چغلخوری میں مبتلا ہونا بہت آسان ہے۔ مشہور مقولہ یعنی کہاوت ہے کہ جو زیادہ بولے گا اس سے زیادہ لغزشیں سرزد ہوں گی، اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ میں یہ بات فلاں کے بارے میں بطور مذاق کہہ رہا ہوں، جو مقصود نہیں ہے۔ غیبت کی وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے وہ بے خبر ہے۔ آپ نے غیبت کے بارے میں فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو، یہی تو غیبت ہے۔ جب انسان صبح کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہماری صلاح کا اور فساد کا دار و مدار یعنی ہماری ٹھیک ہونے اور بگڑنے کا دار و مدار تجھ پر ہے۔ اگر تو درست رہی تو ہم سب درست رہیں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہنسی مذاق کے معاملے میں بھی اسلامی آداب کا ہمیں پابند بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔